جو ہم نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ صدقہ جس صدقے کے بعد تکلیف ہو تو فرمایا کہ اس صدقے سے اچھی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے، اور درگزر کر جانا یہ بھی بہتر ہے۔ آج جو ہم آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت میں بھی اسی حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کہ جب کوئی شخص کسی کو کچھ دے، صدقہ دے، خیرات کرے اور اس کے بعد احسان جتلائے، احسان جتلانے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور تکلیف دینے سے مراد کیا ہے کہ اسے طعنے مارے کہ تو خود کچھ کیوں نہیں کرتا، صحیح سلامت ہے، تجھے ایسا ہے، تو ویسا ہے، اس طرح کی گفتگو کرنے سے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ باطل ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ جس صدقے کا احسان جتلایا جائے یا تکلیف دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے مراد منافق ہیں، کہ منافقین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے، لوگوں سے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ کیا کرتے؟ اپنا مال خرچ کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کا صدقہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسا وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو جو شخص صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو تکلیف دے، فقیر کو تکلیف دے، اس پر احسان جتلا کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تو جس طرح اس بندے کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال اس بندے کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جس طرح لوگوں کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرنا ہے، اس سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور جس طرح جو بندہ کسی کو پیسے دے، پیسے دینے کے بعد احسان جتلائے، تکلیف دے، تو اس سے بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، اور مثال دے کر بات کو سمجھایا۔ اس بندے کی مثال کس طرح ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہو، اللہ پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فرمایا اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، پتھر کی طرح ہے کہ جس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب اسے زوردار پانی پہنچا، بارش برسی زور کے ساتھ یا زوردار پانی اس پر پہنچا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ مٹی اس چٹان سے جدا ہو گئی، کہ جس طرح اگر اس پتھر پر مٹی پڑی ہوتی، کوئی نہ کوئی بیج اس میں ڈال دیا جاتا، کچھ نہ کچھ اگنے کی امید تھی کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا، لیکن جب پانی پڑنے کی وجہ سے وہ مٹی چلی گئی، وہ چٹان کی چٹان رہ گئی، جس میں سے نہ ہی کسی کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ ہی اس میں کچھ لگانے سے کچھ باہر نکل سکتا ہے، کوئی بیج بھی ڈالا جائے تو پتھر میں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو فرمایا اس کی حالت بھی اسی چٹان کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ کہ منافق کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو دنیا کے لوگوں کی طرف سے جو باتیں سنائی جاتی ہیں، نہ ان کا اثر ہوتا ہے، نہ آخرت کا اس پر اثر ہوتا ہے، وہ چٹان کی طرح اس کا دل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، جب تم مال خرچ کرو تو کیا کرو، احسان بھی نہیں جتلانا، لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر محسوس ہوتا ہو، جس کو کچھ دیا جا رہا ہے، اگر محسوس ہوتا ہو کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو دینے سے تکلیف ہوگی، تو پھر کیا کیا جائے، چھپا کر دیا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور تمہاری طرف سے جو صدقہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے کہ کوئی حسن والا ہے یا کوئی بغیر حسن کے ہے، کوئی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا کسی کے پاس مال کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کس چیز کی اہمیت ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انسان جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ارادہ تسلیم کیا جاتا ہے، حسن نیت کو مانا جاتا ہے، اچھے مقصد کو مانا جاتا ہے، خلوص کو مانا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص خلوص کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو تو ہم پیچھے پڑ چکے 700 گنا اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دے لیکن اس میں حسن نیت نہ ہو، اس میں خلوص نہ ہو، تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ اور اس کی مثال اسی بندے کی طرح ہوگی کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے محنت اور کام کرنے والا ہے۔ تو فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا کہ تم کسی بھی چیز پر اپنے خرچ کیے ہوئے سے، جو تم نے خرچ کیا ہے، جو کمایا ہے، اس سے تم قدرت نہیں پا سکتے، اس پر تم قابو نہیں پا سکتے۔ یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر احسان نہیں ہے۔ جیسا گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا، واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ جتنا ہم خرچ کریں وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جو تم کماتے ہو اس کے بدلے میں تم کسی شے پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو احباب ذی وقار، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں
اپنا مال خرچ کرنے کی تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ از خود لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، از خود ڈال دیتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کو فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں اس کا قدر، اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب بھی مال خرچ کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں، جب بھی مال خرچ کریں خلوص کے ساتھ کریں، جب بھی مال خرچ کریں نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ایسی ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ ہی اسے نیند آتی ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، وہ تو انسان کے اعمال سے واقف ہے، انسان کی نیت اور اس کے دل کے ارادے سے واقف ہے۔ اس وجہ سے جب بھی مال خرچ کرے اچھی نیت اور نیک ارادے کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے بدلے میں اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت